بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ تاریخ میں ایک ایسا طوفان آیا جس نے پوری مخلوق کو غرق کر دیا۔ اس طوفان کے بعد کس طرح انسانی نسل میں اضافہ ہوا، اس طوفان میں ڈوبنے سے کون سی چیز بچ گئی تھی، یہ طوفان کیوں آیا تھا، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں طوفان نوح کے بارے میں بتائیں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے، ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اولاد قابیل پر مبعوث ہوئے تھے۔ آپ نے ان لوگوں کو راہ راست پر لانے کی پوری کوشش کی تھی، لیکن وہ لوگ راہ راست پر نہ آئے اور جن لوگوں پر اثر ہوا تھا ان لوگوں کی تعداد 80 سے زیادہ نہ ہو سکی۔ حضرت نوح علیہ السلام ہر وقت تبلیغ کرتے رہتے تھے۔ ان کی تبلیغ کے رد عمل میں انہیں ہر وقت دیوانہ کہتے تھے اور انہیں گالیاں دیتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر اس حد تک پتھر مارتے تھے کہ وہ پتھروں میں بند ہو جاتے تھے، اور رات کو حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اپنے پروں کی مدد سے باہر نکالتے تھے اور اپنے پروں کو ان پر پھیر کر تندرست کر دیتے تھے۔ وہ لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں پر حضرت نوح علیہ السلام کی بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ قرآن مجید کی سورہ ہود آیت نمبر 27 اور 32 میں ارشاد فرمایا ہے، قوم نوح کے سردار اور سرمایہ دار کافر تھے۔ انہوں نے کہا، ہم تو تمہیں اپنے جیسا انسان دیکھتے ہیں، اگر سچے ہو تو خدائی عذابوں کے بارے میں جو سخت وعدے تم نے ہم سے کیے ہیں وہ پورا کر کے دکھاؤ اور وہ عذاب لے آؤ۔ ان لوگوں کی ان حرکتوں کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں عرض کی، جس کو قرآن مجید کی سورہ نوح آیت نمبر 26 میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی، خداوند اس روح زمین پر ان کافروں میں سے کسی کو زندہ نہ رہنے دے کہ جن کے بارے میں اصلاح کی کوئی امید نہیں ہے۔ اے میرے مالک، ایک عالمگیر طوفان رونما کر دے، یہ سب ہلاک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ اچھا، اب طوفان کا انتظام کر لیا جائے اور انہیں ہلاک کر کے نئی قوم پیدا کی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ۔ اس کشتی کو بنانے کے لیے کھجور کے درخت لگائے گئے جو 40 سال گزرنے کے بعد تیار، یعنی پہلے آپ نے اس کشتی کو بنانے کے لیے باقاعدہ درخت لگائے، اور جب وہ درخت تیار ہو گئے تو آپ نے ان درختوں کی لکڑی سے کشتی بنائی۔ وہ کشتی کتنی بڑی تھی؟ 80 گز چوڑی اور 50 گز لمبی تھی۔ اس کشتی میں 3 درجے تھے، نچلے درجے میں پرندے درندے وغیرہ، درمیانی طبقے میں چوپایا وغیرہ جانور، تیسرے طبقے میں خود اور کل مومنین کے لیے جگہ بنائی۔ اس طرح آپ نے ایک شاندار کشتی تیار کی۔ 100 برس کی مدت میں تاریخی کشتی بن کر تیار ہو گئی، جو آپ کی اور مومنوں کی محنت کا نتیجہ تھی، جنہوں نے بے پناہ محنت کر کے کشتی بنائی تھی۔ جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے اور آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی تھی، کوئی کہتا تھا، نوح آپ کیا بن گئے ہو، یعنی اب لکڑی کا کام کرنے لگے ہو، لہٰذا پہلے تم کہا کرتے تھے کہ میں خدا کا نبی ہوں۔ کوئی کہتا، اے نوح، تم خشک زمین میں کشتی کیوں بنا رہے ہو، یعنی وہاں پانی نہیں تھا اور اتنی بڑی کشتی بنائی جا رہی ہے۔ کوئی کہتا کہ تمہاری عقل ماری گئی ہے، معاذ اللہ۔ غرض طرح طرح کی باتیں کرتے تھے اور قسم قسم کے طعنے بازیاں اور بدزبانیاں کرتے رہتے تھے، اور آپ ان کے جواب میں یہ فرماتے تھے کہ آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، لیکن جب اللہ کا عذاب بصورت طوفان آ جائے گا تو کیا کرو گے؟ تو آپ نے کشتی میں پرندے درندے اور قسم قسم کی اشرف الارض ایک جوڑا نر اور مادہ سوار کر دیا۔ خود آپ کے اور آپ کے تینوں فرزند، یعنی عاد، سام اور یاکس، اور ان تینوں کی بیویاں اور آپ کی مومنہ بیوی، اور 72 مومنین مرد اور عورت، یعنی کل 80 افراد اس کشتی میں سوار ہو گئے، اور ایک آپ کی بیوی وائلہ تھی جو کافر تھی، اور آپ کا ایک لڑکا بھی تھا جس کا نام کنعان تھا۔ یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ روایت ہے کہ جب سانپ اور بچھو کشتی میں سوار ہونے لگے تو آپ نے ان دونوں کو روک دیا، اور ان دونوں نے کہا کہ آپ ہم دونوں کو سوار کر لیجئے، ہم عہد کرتے ہیں جو شخص سلام علی نوح فی العالمین پڑھے گا ہم اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ تو آپ نے ان دونوں کو بھی بٹھا لیا۔ طوفان میں کشتی والوں کے سوا تمام قوم طوفان میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئی، اور آپ کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور طوفان ختم ہونے کے بعد آپ کی نسل میں بے پناہ برکت ہوئی اور آپ کی تمام اولاد روح زمین میں پھیل کر آباد ہو گئی۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ابو الثانی یا آدم ثانی دیا گیا ہے، یعنی انسانوں کا دوسرا باپ۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا ہے،
اور نوح کی طرف وحی بھیجی گئی کہ تمہاری اس قوم میں سے مسلمان ہو جانے والوں اور اس کے علاوہ کوئی مسلمان نہ ہوا تو اس پر غم نہ کھاؤ جو یہ کر رہے ہیں، اور ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ۔ اب ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، بے شک انہیں ضرور غرق کیا جائے گا۔ اور نوح کشتی بناتے رہے اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم بھی تم پر ایسے ہی ہنسیں گے جیسے تم ہنستے ہو۔ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے اور کیسے ذلیل اور رسوا کیا جائے گا اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب اترتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو 200 سال پہلے وحی کی گئی تھی کہ آپ کی قوم کو طوفان میں غرق کیا جائے گا۔ طوفان آنے کی یہ نشانی بیان کی گئی تھی کہ آپ کے گھر کے تندور سے پانی آنا شروع ہو جائے گا، اور پھر ایک دن آپ کے تندور سے ایک صبح پانی ابلنا شروع ہو گیا اور آپ نے اس کشتی پر جانوروں اور انسانوں کو سوار کرنا شروع کر دیا، اور پھر ایسی زوردار بارش برسنا شروع ہو گئی جو مسلسل 40 دن اور 40 راتیں تیز بارش برسنے لگی، اور زمین بھی جا بجا یا ہو گئی اور زمین سے بھی چشمے بہنے لگے۔ اس طرح بارش اور زمین سے نکلنے والے پانی سے ایک ایسا طوفان آیا کہ 40 گز اونچے پہاڑ کی چوٹیاں بھی ڈوب گئیں۔ یہ ایک ایسا طوفان تھا بلکہ سمندر کے ذریعے نہیں بلکہ آسمان سے بارش کے ذریعے اور زمین سے نکلنے والے پانی کے ذریعے آیا تھا۔ قرآن پاک میں اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ ہمارا حکم آ گیا اور تندور ابلنے لگا تو ہم نے کہا ہر جنس میں سے نر اور مادے کا ایک ایک جوڑا جن پر عذاب کی بات پہلے ہی طے ہو چکی ہے، ان کے سوا اپنے گھر والوں اور اہل ایمان والوں کو کشتی میں سوار کر لو۔ اور ان کے ساتھ تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی طوفانی موجوں کی تھپیڑوں سے ٹکراتی چلی گئی، یہاں تک کہ سلامتی کے ساتھ جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی۔ کشتی پر سوار ہوتے وقت حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تھی، ذرا غور سے سنیے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا، اس پر سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ ہی کے نام پر ہے، بے شک میرا رب بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام طوفان کی تھپیڑوں میں 6 ماہ تک چکر لگاتے رہے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے پاس سے گزرے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے 7 چکر لگائے اور طواف بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی جو عراق کے ایک شہر جزیرہ میں واقع ہے۔ محرم کی 10 تاریخ عاشورہ کے دن یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، چنانچہ ان تمام انسانوں نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے اتر کر سب سے پہلے جو بستی بسائی اس کا نام سامانین رکھا تھا، یعنی عربی زبان میں سامانین کے معنی 80 ہیں، کیونکہ اس کشتی میں کل 80 افراد تھے، اس لیے اس بستی کا نام سامانین رکھا گیا تھا۔ قرآن پاک میں فرما دیا گیا کہ ظالموں کے لیے دوری ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب، اپنے دوستوں کے ساتھ یہ واقعہ لازمی شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔